سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، استاد حدیث و تفسیر جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں۔ کرنی خدا سے کچھ فریاد باقی ہے، کرنی خدا سے کچھ فریاد باقی ہے، ہمیں آپ سے کہنی کچھ بات باقی ہے، کرنی خدا سے کچھ فریاد باقی ہے، ہمیں آپ سے کہنی کچھ بات باقی ہے، موت بھی اگر آئی تو کہہ دے کہ رک، ابھی مفتی مستقیم کی تقریر باقی ہے۔ حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کی منتظر نگاہوں کو تسکین بخشیں۔ نہ جانے کہاں گئے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ضرورت مند سن کر کے جلسہ گاہ کے اندر آیا کرتے تھے، یعنی یہ سوچ کر جلسہ گاہ میں آنا ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، ہم سب عالم نہیں ہیں، ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، اس لیے آج موقع اچھا ہے کہ آج علماء کی باتیں سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، تو ہمیں چلنا چاہیے اور جلسے میں جا کر کے اپنے دین کی اصلاح کی باتیں سننی چاہیے۔ ہمارے عمل کے اندر جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک جلسوں کی کامیابی نہیں گئی، بھیڑ کو جلسوں کی کامیابی نہیں کہا جائے گا جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر نہ ہو۔ اور اس کا پتہ جب چلتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ صاحب ہم تو جذبہ لے کر کے ہی تو آ رہے ہیں، سب کے سب جتنے بیٹھے جذباتی تو ہیں۔ اس جذبے کا پتہ جب چلتا ہے کہ جب آدمی عمل کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پورے سیزن میں جلسے ہوتے رہتے ہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں بچتا جہاں جلسہ نہ ہو، کوئی شہر ایسا نہیں بچتا جہاں جلسہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود عمل کے اعتبار سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ رتی کے برابر ہٹنے کو تیار نہیں۔ جس نے آدھی آستین کا لباس پہنا ہے وہ اسی میں نظر آئے گا، جس نے اپنے سر کے اوپر کٹنگ نہ جانے کیسی کرائی ہے وہ اسی کٹنگ کے اوپر باقی رہے گا۔ اور آج میں آ رہا تھا گاڑی میں، دیکھا کہ ایک بچہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے تقریباً زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 3 سال ہوگی، 3 سے بھی کم تھی، اور اس کے سر کی کٹنگ وہ تھی کہ جو آج کل کا فیشن چل رہا ہے، نیچے سے صاف اوپر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی پتا سا اس کے سر کے اوپر رکھ رکھا ہو بالودار گولائی میں۔ یہ بتائیے کہ یہ کٹنگ اس نے خود کرائی ہے یا اس کے باپ نے کرائی ہے یا اس کے بھائی نے کرائی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ وہ ظاہر ہے کہ خود اپنی خواہش سے نائی کے پاس نہیں گیا ہے، بلکہ وہ اس کا وارث اس کو لے کر کے گرایا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے سر کی کٹنگ کرا کر کے آیا ہے۔ اس وارث کو ذمہ دار کہا جائے گا، اس بچے کو ذمہ دار نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے پہلے ہی ہمیں چوکس کر دیا تھا کہ یہ اولاد جو بے راہ رو بنا رہے ہو، یہ اولاد قیامت کے دن اپنے ماں باپ اور اپنے ذمہ داروں کی اور اپنے بڑوں کی شکایت کرے گی خدا کے دربار میں۔ اور قرآن نے اس کو بتایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ یہ لوگ کہیں گے کہ اے الہ العالمین، یہ ہمارے بڑے ہیں ذمہ دار ہماری گمراہی کی، انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے کے اوپر ڈالا تھا، لہذا انہوں نے ڈال دیا، ہم چل پڑے۔ اب گمراہی کے ذمہ دار جب یہ ہیں تو ان کو 2 گنا عذاب دیجیے، ان کو 2 گنا عذاب دیجیے۔ وہی باپ ہیں، وہی ماں ہیں، اور ماں اور باپ کی شکایت کرنے والا ایک بچہ خدا کے دربار میں خدا سے کہہ رہا ہے کہ میرے مولا، ہماری گمراہی کا سبب یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹایا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہا، شوق ہے ہمارا کہ
کہ ہم اپنے بچے کو یہ لباس پہنائیں، شوق ہے ہمارا کہ ہم اپنے بچے کے سر کے اوپر اس طرح کے بال رکھائیں، یہ شوق ہے ہمارا کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح سے آدھے لباس کے اندر رکھیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہی چیز اس کی عادت بن گئی، پھر اس عادت کو یہ دہرانے لگ گیا، تو یہ بتاؤ معاشرے کے اندر ننگا پن پھیلے گا یا کیا ہوگا؟ اس ننگے پن کے ذمہ دار بڑے لوگ ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، یہ چھوٹے بچے نہیں۔ چھوٹے بچے اللہ نے ان کو ہوش دیا ہے، بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عقل کی روشنی میں اپنے قدم اٹھائیں، لیکن وہ بھی ایسے بےہودے ہو جاتے ہیں، بے عقلے کے فیشن کی روشنی میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس طرح سے ضرورت مند بن کر مجلسوں کے اندر حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جب ایسے حاجت مند بن کر نہیں آتے تو ہمارے اوپر اثر بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ بس ایک شوق ہے، ایک فیشن سا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے، ڈیکوریشن ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، آوازیں لگ گئی کہ جلسہ ہوگا۔ جرے جلسہ ہوگا، لیکن کس لیے ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ بگڑے ہوئے حالات کے اوپر روشنی ڈالے، بگڑے ہوئے معاشرے کے اوپر روشنی ڈالی جائے، حالات کو بتایا جائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ تم قوم کے رہبر ہو، قوم کے رہبر ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلم بنایا ہے۔ مسلم کے معنی ہے فرما برداری کرنے والا، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اور اپنی کوئی رائے نہ ہو، خدا کی رائے اور خدا کے رسول کی رائے کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والا، اسے کہتے ہیں مسلم اور مسلمان۔ جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، سب کو راحت پہنچانے والا، سب کی دکھ درد میں کام آنے والا، اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کرنے والا، اپنے بھائی بہنوں کا لحاظ کرنے والا، اپنے بیوی بچوں کا لحاظ کرنے والا، جو اس طرح کا درد اپنے اندر رکھنے والا ہو، اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ اور جو آزادی کی زندگی گزارنے والا ہو، اور جو لوگوں کے ساتھ دگا ماری کرنے والا اور دھوکہ دہی کرنے والا ہو، اسے کہاں مسلم کہا جاتا ہے؟ اگرچہ نام کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کریں، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کلمے کے اعتبار سے بے شک وہ مسلم ہے، اگر اس کا لا الہ کے اوپر انتقال ہوا بے شک وہ مسلم ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے مسلم اسے کہا جائے گا جو عمل کے اعتبار سے خدا کے حکموں کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جلسے ہو رہے ہیں بلا شبہ، لیکن عمل کے اندر تبدیلیاں بہت کم آ رہی ہیں۔ اسی طرح یہ میں ابھی بالوں کے اوپر ایک بات کہی تھی، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ روز بروز فیشن، نہ جانے کیا ہوا ہماری قوم کو کہ یہ ان تقریروں کا النگن کر رہے ہیں یا مقابلہ کر رہے ہیں، یا ان تقریروں کے مقابلے پر اپنے آپ کو الٹا کھڑا کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مولوی چلا رہے ہیں، امام چلا رہے ہیں، ممبروں سے آوازیں لگ رہی ہیں کہ لوگوں اپنے سروں کی حفاظت کرو، اپنے سروں کی حفاظت کرو۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام کے بیچ میں، استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ صحابہ نے سوچا کہ حیا کا یہی معنی ہوگا جو عام طور سے ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انا نستحیی من اللہ تعالی یا نبی اللہ والحمدللہ، اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں، بہت شرم کرتے ہیں، یعنی کپڑے بھی پہنتے ہیں اور سر پہ ٹوپی بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ہم تو جو حیا کے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس ذالک، میری مراد یہ نہیں ہے میرے پیاروں جو تم نے سمجھی ہے، تم نے سمجھا حیا کہ یہ معنی جو ظاہری ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے لیس ذالک ولکن من استحیا من اللہ تعالی فلیحفظ الرأس وما وعا،
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ سے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری آقا نے یہ ڈالی ہے وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں چلے؟ غلط طریقہ ہے۔ اب اگر کھڑے ہو کر کے جاؤ گے تو غلط طریقہ ہے۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ حد ہو گئی بالکل۔ ابھی بیٹھ کر بات شروع نہیں ہوئی، اٹھ کر کے کوئی ادھر سے جا رہا، کوئی ادھر سے جا رہا، غلط طریقہ ہے۔ میں اسی کے اوپر تو کہہ رہا تھا کہ مغرب کے بعد سے دیکھ رہا ہوں، اگر ہم گنتے تقریباً 2000 آدمیوں نے کھانا کھایا ہوگا۔ کیا ہے یہ طریقہ؟ تمہیں اس کام کے لیے نہیں بلایا گیا، تمہیں اس کام کے لیے بلایا گیا ہے کہ بیٹھو اور دین کی باتیں سنو۔ کوئی کہیں سے اٹھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کے بھاگ رہا ہے، مذاق بنا رہے ہو مجلس کو۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا بَعَا۔ جو آدمی اللہ سے حیا کر رہا ہو اور شرما رہا ہو، اللہ سے حیا کرنے اور شرمانے کے معنی یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے سر اور سر کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرے۔ سر ہے، سر کے آس پاس کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، فرمایا ان ساری چیزوں کی حفاظت کر۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے۔ دیکھو سر کی حفاظت تو آج کل حکومت بھی کہتی ہے کرنے کے لیے، پولیس پکڑ لیتی ہے، ہیلمٹ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی گر جائے تو سر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سر کے ظاہری حفاظت کے معنی، لیکن شریعت مطہرہ میں اس کے علاوہ اور بھی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سر کی حفاظت کریں۔ سر میں دماغ ہے، سوچنے کا مادہ ہے، فرمایا سر کی حفاظت کریں یعنی اپنے دماغ کو ٹھیک رکھیں، اپنی سوچ کو درست کریں، اپنی سوچ کو غلط نہ کریں۔ یہ ہے اس کے اصلی معنی جو حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے سر کی حفاظت کریں یعنی اپنے سر کے اندر جو دماغ ہے، عقل ہے، سوچ ہے، فہم ہے، اس کی حفاظت کریں۔ دماغ کے اندر غلط باتیں نہیں پیدا ہونی چاہیے، دماغ کے اندر کسی کے خلاف فطور نہیں آنا چاہیے، دماغ میں بدگمانیاں نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے دماغ کی حفاظت کے معنی، یہ ہے سر کی حفاظت کے معنی۔ اب دیکھیے لوگ کسی کے خلاف اگر بیٹھ کر کے مشورہ کریں اور اسے نقصان پہنچانے کی بات سوچیں تو آقا کی اس روایت کو سامنے رکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ او لوگو تم بے حیا بن رہے ہو، اگر سر اور دماغ کے اندر غلط باتیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بے حیائی کے اوپر اتر رہے ہیں۔ حیا یہ ہے کہ دماغ کے اندر وہی باتیں آئیں جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ مشورہ کر رہے ہیں تنہائی میں اور ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم تنہا ہیں، 3 آدمیوں کا مشورہ ہو رہا ہے، تینوں آدمی کسی کے خلاف کوئی بات طے کر رہے ہیں کہ ایسا کریں گے اسے نقصان پہنچانے کی بات، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تنہا 3 آدمیوں کا مشورہ ہے، کوئی آدمی ہمارے مشورے کے اوپر مطلع نہیں ہو رہا، لیکن خلاق عالم قادر قیوم کائنات کو پیدا کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ او لوگو اگر تمہاری یہ سوچ ہو کہ تمہاری باتوں پر کوئی مطلع نہیں ہو رہا ہے تو یہ تمہاری اپنی غلط سوچ ہے۔ رب کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے؟ جب وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے تو تمہاری محفل سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری کوٹھیوں پر، تمہارے بنگلوں پر، تمہاری نجی مجلسوں میں، تمہاری بیٹھکوں کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں خداوند عالم ان ساری
باتوں سے واقف ہے، اسی لیے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں، پہلے ان کو سوچو۔ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اور ان کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی۔ رب کہتا ہے ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے پوری تفصیل کے ساتھ خدا جانتا ہے۔ جب ہم نے خدا کو اس صفت کے ساتھ مان لیا کہ وہ ایسا ہے جو ساری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف اور ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب توجہ دلائی، فرمایا سنو ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمیوں کا مشورہ، تین آدمیوں کی سرگوشی ایسی نہیں ہے کہ جس میں چوتھا خدا نہ ہو۔ تم تین آدمی اگر یہ سمجھتے ہو ہمارے بیچ کوئی نہیں ہے اور اس سے غافل ہو جاتے ہو کہ خدا ہمیں جان نہیں رہا ہے، فرمایا خداوند عالم تم میں چوتھا ہوتا ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور پانچ آدمیوں کا مشورہ، پانچ آدمیوں کے مشورے میں چھٹا خدا ہوتا ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، کہ تین آدمیوں سے کم یعنی چاہے دو ہو یا پانچ آدمیوں سے زیادہ، اب کتنے ہی ہو، ہزار ہو، لاکھ ہو، کتنے ہی ہو، فرمایا کم ہو یا زیادہ، ہر ایک مشورے میں خدا موجود ہوتا ہے۔ کوئی پنچایت ایسی نہیں ہے جہاں خدا نہ ہو، اس لیے فیصلہ کرتے وقت میں یہ سوچ لو کہ خداوند عالم تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا، جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک بات پر تمہیں کہہ کر کے مطلع کرے گا کہ دیکھو یہ تم نے کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا، اور یہ تمہاری زبان سے نکلا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی آدمی غافل نہ رہے اور کوئی غلط مشورہ، کوئی غلط مجلس، اپنی غلط محفل قائم نہ کرے۔ آج کل ہماری چوپالوں کے اوپر اور ہماری اپنی بیٹھکوں کے اوپر اور مخصوص مجلسوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنے پہلے دماغ کی صفائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا بَعَ، فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کریں، اپنے سر کی حفاظت کریں۔ یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر یہ روایت مردوں کے بارے میں ہو تو کوئی بات نہیں، مگر روایت اور حدیث اور قرآن اور اللہ کا دین اور شریعت تو مردوں کے بارے میں بھی ہے، عورتوں کے بارے میں بھی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہے، یہودیوں کے بارے میں بھی ہے، عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے۔ یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے جو ساری کائنات کے لیے ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو مسلمان نہیں اس لیے میرے لیے قرآن نہیں، ایسا سوچنا غلط ہے۔ یہ قرآن تو سب کے لیے ہے، کائنات میں کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، دیہاتی ہو یا شہری، سید ہو یا کوئی دوسری برادری، ہر قوم کے لیے ہے، کسان ہو یا تاجر، ہر چیز کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا بَعَ، جو آدمی اللہ سے حیا کرتا ہے اور شرماتا ہے اسے اپنے سر اور سر کے آس پاس چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میری اس وقت کی گفتگو کے مخاطب جہاں مرد ہیں وہیں میری مائیں اور بہنیں، عورتیں بھی ہیں، اور اگر عورتیں میری بات کو نہ سن رہی ہوں تو مردوں آپ کے واسطے سے میں اپنی بات عورتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی عورت ہم سے باہر نہیں ہے، یا تو ہماری بیوی ہوگی یا ہماری بہن ہوگی یا ہماری مائیں ہوگی یا ہمارے گھر کی کوئی اور فرد ہوگی، یہ ساری عورتیں ہمارے سے متعلق ہیں۔ اس لیے آپ کے ذریعے سے پھر عورتوں تک یہ پہنچاؤں گا کہ آقا نے فرمایا اپنے سر کی حفاظت کریں، اپنی ماں اور بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ان کے رہن سہن کو، جہاں شہری ہیں وہیں دیہاتی بھی ہیں۔ شہروں میں کچھ ماحول اور بدلا ہوا ہے دیہاتوں کے مقابلے میں، بعض دیہاتوں میں ابھی حیا اور شرم باقی ہے، لیکن بعض دیہاتوں میں بھی حیا
اور شرم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور شہروں میں تو اکثر و بیشتر حیا کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ عورتیں اپنے سروں کے اوپر پردہ رکھنے سے اور اپنے چہروں کو پردے کے اندر چھپانے سے اور ڈھانپنے سے آزاد ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم مرد اور ہم بھائی اور ہم باپ ہونے کے ناطے ان عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کہیں کہ وہ پردے کے اندر رہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ 22ویں پارے کے اندر قرآن کریم میں 5ویں رکوع کے اندر آیت کریمہ موجود ہے۔ یہ آیتیں عمل کے لیے آئی ہیں، نظر انداز کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ یہ آیتیں ایک کان سے دوسرے کان کو سن کر نکالنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ عمل کرنے اور کرانے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ نے باقاعدہ مخاطب کیا اللہ نے پیغمبر کو، اور یہ فرمایا، یا ایھا النبی، اے پیارے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہو، سب سے پہلے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، پھر فرمایا وبناتک، اور دوسرے نمبر پر اپنی بیٹیوں سے کہو، اور پھر فرمایا ونساء المؤمنین، تیسرے نمبر پر مسلمان عورتوں سے کہو۔ کیا کہیں؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو اوڑھنیاں ہیں، فرمایا انہیں اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر کے رکھا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پیغمبر کو ارشاد فرمایا اور مخاطب بنایا کہ پہلے اپنی بیویوں کو، پھر اپنی بیٹیوں کو، اور پھر سارے مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم کیجئے کہ وہ اپنے آپ کو پردے کے اندر خوب اچھی طرح سے رکھا کریں۔ ایک طرف فرمایا سروں کی حفاظت کرو، ایک طرف فرمایا باقاعدہ ان عورتوں سے حکم دے کر کے کہو کہ یہ عورتیں اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھا کریں۔ دیکھو آج پردے کے نام پر شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ مولویوں آپ بھی مستثنا نہیں ہو، اور پردہ باحیا انسانوں آپ بھی اس سے مستثنا نہیں ہو۔ باہر دیکھو، بازاروں میں دیکھو، گاڑیوں میں دیکھو، بس اسٹینڈوں پہ دیکھو، ہماری عورتوں کے پردے کے نام پر برقعے کس طرح کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی میری اس بات سے اتفاق نہ کرے، مگر نہیں کرتا ہے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ بات سچ ہے تو کہنے دو کہ ہماری عورتوں کے اوپر آج جو برقعے عام طور سے آئے ہیں ڈیزائن دار ہیں، اور ان برقعوں کے اندر جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ ہماری عورتوں کے اوپر جو برقعے آئے ہیں زیادہ تر ان ڈیزائنوں کے ساتھ ان کی ساخت اس طرح سے ہے کہ وہ بھیچے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ٹائٹ ہیں، اور بدن کے حصوں کو الگ الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات عاریات، رب کاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایک دور ایسا آئے گا کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ چبھتی ہوئی بات ذرا توجہ سے سنی جائے۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں کہتا، میرے آقا کا فرمان کہتا ہے۔ جس کا دل چاہے حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو دیکھ سکتا ہے اور اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ آقا نے اگر فرمایا ہے، میں صرف سنانے والا ہوں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ رب کاسیات عاریات، فرمایا بہت ساری عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ آقا نے کیا فرما دیا کہ بہت ساری عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی؟ علماء نے فرمایا اس کے 3 مطلب ہیں۔ کیا فرمایا؟ ارے کتنے مطلب ہیں ذرا اشارے سے بتاؤ تاکہ میں سمجھوں کہ جاگ رہے ہو۔ آقا نے کیا فرمایا ہے؟ بہت سی عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ علماء نے فرمایا ننگی ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا اتار کے ننگی پھر رہی ہوں گی، بلکہ کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی۔ یعنی 3 باتیں علماء نے اس حدیث پاک سے اخذ کی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ ایک مطلب تو حدیث کا یہ ہے کہ کپڑا ہی اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ سطر کو چھپانے میں ناکام ہوگا۔
कपड़ा ही इतना छोटा होगा, वो पूरे तौर पर औरत का सतर नहीं छुपा रहा होगा। देखो मर्दों का सतर तो घुटने के नीचे से लेकर नाफ के ऊपर तक है, इतना हिस्सा अगर छुप गया मर्द का तो उसका फर्ज अदा हो गया, सतर छुप गया। लेकिन आजाद औरत का, आजाद से मुराद वो नहीं जो घूमती फिर रही हो, आजाद का मतलब ये है जो बांधी ना हो। औरत का सतर पैर से लेकर सर के बालों तक है, सर के बाल भी सतर में दाखिल हैं। अच्छा जमाना था, अच्छे हालात थे, तो उलमा ने ये हिस्सा और यहां तक का ये हिस्सा छोड़ दिया था कि इसको सतर में शामिल न, क्योंकि काम करने में दिक्कत और दुश्वारियां। लेकिन आज हमारे इलाकों में और हमारे माशरे में चेहरा सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन मामला पेश करता है, इसलिए चेहरों को छुपाना तो और ज्यादा जरूरी हो गया है। कारी हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर एक बार सुनी। कारी हनीफ साहब सुना रहे थे कि एक औरत रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठी हुई थी, तन्हा बुर्के में बैठी हुई थी। एक नौजवान जो मन चला सा था, जिसकी आदत कुछ खराब सी थी, वो जरा नजदीक को लगा। ये भी तो रग टटोल लेते हैं ना कि कौन सी रग से क्या मसला हल होगा। वो नजदीक आगे पीछे घूमा। वो बेचारी बूढ़ी औरत थी लेकिन बाहया पर्दा नशी थी। उसने सोचा कि कोई शायद कम उम्र दिखे। आसपास को पहले उसने पानी पेश किया, लीजिए बहन जी। अब उसने बेचारी ने सोचा कि बच्चा खिदमत गुजार है, पानी दे रहा है। उसने पानी लेकर के अंदर को पी लिया। उसने समझा कि कुछ मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा और नजदीक लगा। अब की मर्तबा वो ठेले वाले के पास गया और जाकर के कहने लग गया कि भाई सेब दे दो। सेब लेकर के आया वहां से और कहने लग गया, लीजिए मैडम सेब खा लीजिए। तो वो कहने लगी, बेटे मेरी उम्र ज्यादा है और मुंह में दांत रही है, सेब मुझसे खाए नहीं जाएंगे। अब भागा वहां से कि वो यहाँ तो ताल नहीं बैठ रही। अगर वो औरत चेहरा खोले हुए होती तो उस बुढ़िया औरत की तरफ को कभी माइल न होता। हमारे इलाकों के अंदर चेहरा जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। मैं अर्ज ये कर रहा था, बात इसके ऊपर चल रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारी औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। उलमा ने फरमाया 3 मतलब हैं इसके। पहला मतलब ये है कि कपड़ा इतना छोटा पहने हुए होंगी कि उनका सतर पूरे तौर पर नहीं छुप रहा होगा। हमने देखा है अपनी माँ और बहनों को, और माएँ तो बड़ी उम्र की हो गई, अपनी बहनें ही कहना चाहिए, उनको बेटियां कहना चाहिए कि यहाँ तक के उनके सिले हुए कपड़े हैं, कुछ लोग यहाँ तक हैं। और कुछ आजकल इतना तंग हो गया कि कपड़ा बनाने वाले, मील वाले ही इतना छोटा कपड़ा लेके आते हैं कि वो बनाए भी तो उसके अंदर वैसे भी तंगी बातें हो जाए, उनकी आस्तीन पूरी ना हो। मौली अजहर, पूरी आस्तीन नहीं हो पाती है। क्या जरूरी है उनको खरीदना? पूरे थान दुकानों पे रखे हुए हैं, क्या जरूरी है उनको खरीदना? ये थान किस लिए है? और जब औरतें उन कपड़ों को नहीं खरीदेंगी तो खुदा की कसम वो कंपनियां बनाएंगी भी नहीं। बनाएगी उन्होंने इसलिए है कि हमने पसंद करके खरीदा है। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता छोटा करके और छोटा करती हुई चली गई कंपनियां, और उनसे बढ़ करके हमने डिजाइनिंग ये दी। पहले डिजाइन हमारी बच्चियों की शलवारों में कुछ और होता था, और अब डिजाइनिंग। आप मुझे बेहयाई का ताना न देना और ये मत कहना कि तू औरतों को देखता फिरता है क्या। माज़अल्लाह, मुझे ये ताना मत देना, सुनते रहना कि ये है या नहीं है। अगर नहीं है, आपको टोकने का और लुक्मा देने का पूरा हक है। बेल्ट की सलवार, कौन सी बेल्ट की सलवार कहां से आई? और बेल्ट शुरू में चली छोटी और बड़ी और बड़ी, और अब इतनी बड़ी चल पड़ी कि यहां से बाकायदा एक बालिश की होती है और पूरा हिस्सा टाइट होता है, और नीचे बाकायदा उसमें कपड़े की फराबानी होती है। जितना हिस्सा टाइट होता है, यूं बताओ उसको सतर में शामिल मानोगे या नहीं मानोगे आप? इंकिशाफ सतर हुआ कि नहीं हुआ?
پھر اس کے بعد جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے جسے مرد تو کرتا کہہ دے، قمیص کہہ دے، عورتیں نہ جانے کیا نام دیتی ہیں اس کو، وہ چھوٹا اور اتنا چھوٹا، اول تو یہ کہ ٹائٹ، پھر اس کے بعد اونچا اور سائیڈ سے اتنا کھلا ہوا کہ جب تک وہ ساری بیلٹ نظر نہ آئے اور آگے پیچھے سے، اس وقت تک سکون ہی نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے یہ ہمارے معاشرے میں، اور ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو یہ پہنتے ہوئے جو برداشت کرتے ہیں، بے حیائی اور دنیوسیت تو ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اسے برداشت کیوں کیا ہے؟ کیوں وہ ہم سے اوپر نکلی ہیں؟ کیوں وہ ہماری سوچ سے اوپر گئی ہیں؟ کیوں گھر کے اندر ہمارے حیا کا فقدان ہوا اور بے حیائی آئی ہے؟ اس میں صرف عورتوں ہی کا نہیں، مردوں کی پسند کا بھی دخل ہے۔ مردوں کو اپنے گھروں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور یہ پہناوا ہمارے گھروں سے غائب ہونا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں پہنو بیلٹ کی شلوار، لیکن تمہارے کپڑے اور تمہاری سلائی اتنی نیچے ہو اور اتنا نیچا اور اتنا کھلا ہوا ہو کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اوپر کا کپڑا تو برائے نام ہو گیا اور نیچے کا ایک حصہ اتنا ٹائٹ ہو گیا کہ اس میں سطر نظر آئے۔ آقا نے فرمایا رب کاسیات عاریہ، کہ بہت سی کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یہ ننگی کے مشابہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ علماء نے فرمایا یا تو کپڑا اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس میں سطر چھپ نہیں رہا ہوگا، یا پھر اتنا ٹائٹ ہوگا کہ بدن اندر سے جھانک جھانک کر کے دعوتیں نظارہ دے رہا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ آج کا یہ برقع پرانے دور کا وہ برقع تھا جو ٹوپی والا ہوتا تھا اور بڑا چوڑا ہوتا تھا، اس کے اندر تو اگر ضرورت پڑے تو دو دو عورتیں بھی چھپ کر کے جا سکتی ہیں۔ اور آج کے ان برقعوں کے اندر خود ہماری ایک بہن، خود ہماری ایک بیٹی کا جسم پورے طور پر نہیں چھپ رہا ہے، اس میں سب داخل ہیں، سب شامل ہیں، حاجی، نمازی، مولوی، حافظ جی اور جتنے اور معاشرے کے سربراہ ہیں، اکثر لوگ اس برقعے کی برائی میں شامل ہیں کہ ان کے برقعے اتنے ٹائٹ اور اتنے باقاعدہ ڈیزائنوں سے مزین ہوتے ہیں کہ اگر وہ برقع لگا کر نہ چلتی اور صرف ایک اوڑھنی اوڑھ لیتی اور سادہ کپڑا پہن لیتی تو شاید اتنی نظر اس وقت تک اس پر نہ پڑتی کہ جتنی نظر آج ہمارے اس برقعے میں پڑ رہی ہے لوگوں کی۔ یہ ٹائٹ ہے، اوڑھنی پوری ہوتی ہے جو چھپا لیتی ہے، اور برقعے میں ذرا سا آگے کو ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک اسکارف سا ہوتا ہے، یہ پورا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ میں اسے برقع نہیں کہوں گا، میں اسے شیطان کا جال کہوں گا۔ یہ برقعے کے نام پر شیطانی دھوکہ ہے، جنہوں نے اسے برقع سمجھا ہے وہ غلطی پر ہیں، غلطی پر ہیں، غلطی پر ہیں۔ یہ برقع ہے، برقعے کے نام پر یہ اچھا خاصا برقعے کا مذاق ہے، فراوانی کے ساتھ چل رہا ہے بازاروں کے اندر، ڈیزائن پر ڈیزائن نکلتے آ رہے ہیں۔ عورتوں کو تو ڈیزائن اور تزین سے باہر نکلنے سے ویسے بھی شریعت مطہرہ منع کرتی ہے، اور بلکہ عورتوں کو تو صرف اتنا حکم ہے کہ خبردار تم صرف اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کیا کرو، غیروں کے لیے نہیں۔ آج ہماری عورتوں نے شوہروں کے لیے نہیں، اگر شوہروں کے لیے زینت اختیار کرتی تو اپنے گھر میں صاف ستھری رہتی، اپنے گھر میں شوہروں کے لیے میلے کچیلے کپڑوں میں اور کھیت و کھلیان کے کپڑوں میں اور داغ لگے ہوئے کپڑوں میں اور باہر نکلنے کے لیے، بازار جانے کے لیے، یا کہیں کہ خرجہ جانے کے لیے، آج ہمارے اندر ہمیں خرجہ کا نام لیا، معاف کیجیے آپ یہ نہ سمجھنا کہ تو ہمارے علاقے والوں کو کہہ رہا، میری تقریر عام ہے سب کے لیے۔ بازار جانے کے لیے نیا کپڑا پہنا جائے گا، نیا فیشن اختیار کیا جائے گا، باقاعدہ جو اس کے پاس میں زیب و زینت کا سنگار ہوگا اس کو پورے کو اپنایا جائے گا، اس کے بعد باہر نکلا جائے گا۔ مجھے بتاؤ یہ زینت اپنے شوہر کے لیے ہے کہ خیر کے لیے؟ اور اس کے بعد اگر شوہر کی طرف سے ذرا سا یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ دوسری طرف مائل ہو گیا، یہ دوسری طرف فلاں محلے میں جانے لگ گیا یا فلاں گھر
گھر میں جانے لگ گیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں میری بہنوں کہ اسے وہاں جانے کے حالات کس نے مہیا کیے ہیں؟ تم نے تو سڑیل پن اختیار کیا تھا۔ کاش کہ تم صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ اور زیب و زینت کے ساتھ اس کے سامنے آتی تو شاید کسی دوسری کی طرف اس کا ذہن کبھی مائل نہ ہوتا۔ مجھے تانا نہ دینا کہ تو بے حیائی کی بات کر رہا ہے۔ یہ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر خداوند عالم حفاظت فرمائے، پردے کا نام اڑتا جا رہا ہے، سروں سے اترتا جا رہا ہے، چہروں سے ہٹتا جا رہا ہے، لباس سے ہٹتا جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت ساری وہ عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ دو مطلب تو اس کے بیان ہوئے، ایک مطلب تو یہ کہ کپڑا چھوٹا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑا بہت زیادہ تنگ ہے، اور تیسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ بدن اس کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا، کپڑا اتنا باریک ہوگا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، تینوں مطلبوں کے اوپر الگ الگ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ علماء نے پچھلے دور میں ثانیہ مرزا جو ٹینس کا کھیل کھیلتی ہے، ایک مسلمان لڑکی ہے، اور ہم مسلمان ہی کی بات نہیں کرتے ہیں۔ بے حیائی کا عالم یہ ہے، یہود و نصارہ کی تجویز یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو باہر نکال دیا جائے، ان لڑکیوں کو بے پردہ کر دیا جائے، ان لڑکیوں کو نوکریوں کے نام پر باہر نکالا جائے، اور نوکریوں کے نام پر تعلیم کا جھانسا دیا جائے، اور پھر اگر ایک طرف لڑکا بیٹھا ہے دو برابر میں لڑکی ہو، پھر تیسرے نمبر پر لڑکا ہو، چوتھے نمبر پر لڑکی ہو، اس طرح سے اس بار اسے مساوات کا نام دیا اور اسے برابری کا نام دیا۔ خدا کے بندو، اگر یہ نعرہ لگاتے ہو کہ عورتوں کو اسلام نے پیچھے رکھا ہے، ہم آگے لانا چاہتے ہیں، ہم عورتوں کو برابر میں لانا چاہتے ہیں، برابری دلانا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بچہ تم جنو اور ایک بچہ تمہاری عورت جنے گی، ہم برابری اس وقت میں مانیں گے۔ تم بچے جنتے نہیں ہو اور عورتوں کو کہتے ہو برابر میں لے کر کے آئیں گے۔ جنو ذرا بچہ جن کے دکھاؤ تو پتا چلے تمہیں کہ اگر بھینس بچہ دے تو بیل کے گردے پھٹ جائیں، تمہیں اندازہ ہو جائے گا پھر برابری کا کہ برابری کس کو کہتے ہیں۔ برابری کے نام پر دھوکہ ہے، برابری کے نام پر بے پردگی ہے، برابری کے نام پر عورتوں کو باہر لے کر کے آیا گیا ہے، برابری کے نام پر لوگ عورتوں کو اور اچھی خاصی بچیوں کو دوسروں کی نگاہوں کا اور دوسروں کی حوث کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم نے چاہا کہ بہت اچھا نعرہ ہے، عورتوں کو برابری مل رہی ہے، عورتوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ارے مرد تو مر رہے ہیں خودکشی کر کے، اس دیش کے قانون پر یا اس دیش کے قانون دانوں کے اوپر سر پیٹنا چاہیے، سر نہ پیٹا جائے تو کیا کیا جائے کہ لڑکے مر رہے ہیں خودکشی کر کے اور کہتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور لڑکیوں کے نام پر نوکریوں کی ویکینسی نکال کر بے حیائی اور بے پردگی کو جنم دیا جا رہا ہے۔ بہن میری ہے، نوکری تیرے ساتھ کر رہی ہے، بہن تیری ہے، نوکری کے نام پر میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا یہی عزت ہے؟ کیا یہی ادب ہے؟ کیا یہی حیا ہے؟ کیا یہی اس بیٹی کا حق ہے؟ ابن حوا کو، بنت حوا کو کس طرح سے باہر بے پردہ کر کے ہم نے نکالا۔ خدا کے واسطے ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فتنہ چلا ہے، برابری کے نام پر عورتوں کو اندر سے باہر لے کر کے آ جایا گیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک سکھ برادری کا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بیوی بھی کم عمر زیادہ عمر کی نہیں تھی، اور وہ سکھ برادری کا آدمی بھی پنجابی بھی زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ سیٹ آمنے سامنے آئی، گرمی کا موسم تھا، حضرت کے اوپر اس نے طنز کیا، وہ کہنے لگ گیا کہ حضرت جی مولویوں نے عورتوں کو بالکل اندر گھسا دیا،
اور گھوٹ کے رکھ دیا۔ دیکھو ہمارے ساتھ میں ہے اور ہم نے آزادی دے رکھی ہے اپنی عورتوں کو، اور تم مولویوں نے تو بالکل ہی عورتوں کے حقوق کو چھین کے رکھ دیا ہے، عورتوں کو اندر گھٹن میں جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس وقت میں کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ ہمیشہ برف اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ نے برف کا ٹھنڈا پانی نکالا، چینی نکالی، گھول دی اور اس میں پانی ڈالا اور لیمو ڈالا اور نمک ڈالا، شکنجی بنائی۔ تو جب لیمو کو نچوڑ رہے تھے حضرت والا تو حضرت نے فرمایا، دیکھو گرمی کا موسم تھا، اس سامنے والے کو حضرت جواب دے رہے ہیں لیکن عمل سے جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا اچھا بھائی جان دیکھو گرمی کا موسم ہے، شکنجی تو آپ کو پسند ہو؟ جی ہاں۔ کہا اچھا میں لیمو نچوڑ رہا ہوں، دیکھو زبان محسوس کر رہی کہ جی ہاں یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اسے دیکھ کے تو زبان میں پانی آ جاتا ہے۔ فرمایا اچھا شکنجی کو دیکھ کر گرمی کے موسم میں زبان میں پانی آ جاتا ہے نا، کہ جی یہ تو ہے ہی چیز ایسی۔ تو فرمایا یہ چیز بھی ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کی زبان کے اوپر پانی آ جاتا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو اندر رکھا ہے تاکہ کسی غیر کو ہماری بچیوں کو دیکھ کر کے اس کی زبان پر پانی نہ آئے، اور تم نے اپنی بچیوں کو باہر رکھا ہے تاکہ تمہاری بچیوں کو دیکھ کر کے غیروں کی زبان پہ پانی آ جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آخر قرآن کریم کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ پھر وہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیغمبر ان عورتوں سے بھی کہہ دو، صرف مردوں سے ہی نہیں کہ یہ بھی اپنی اور نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ ایک بات بتاؤ ایمانداری کی، قرآن نے مردوں کو بھی کہا کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی خواہش نفس پر کنٹرول کر کے رکھیں، حفاظت سے رکھیں۔ پھر آپ ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا تم بھی نیچی رکھو نگاہیں، اور تو تم بھی نیچی رکھو نگاہیں۔ اچھا صاحب عورت مر جائے، تم لوگ کسی عورت کو دیکھنے جاتے ہو کہ جنازہ ہے، مر گئی فلاں کی بیوی، چلو دیکھنے چلتے ہیں؟ یہ بتاؤ مردو تم اس کا منہ دیکھنے جاتے ہو؟ قرآن کریم نے عورتوں کے لیے کہا کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ در و دیوار کو بھی نہ دیکھیں، درختوں کو بھی نہ دیکھیں، کھیتیوں کو بھی نہ دیکھیں۔ نیچی نگاہیں رکھنے کے معنی یہ ہے کہ مردوں کے اوپر نگاہیں نہ ڈالیں، مردوں سے نگاہوں کو ہٹا کے رکھیں۔ مرنے والی کوئی مرے، الحمدللہ مردوں کا اس پر عمل ہے، لیکن عورتوں کو دیکھیے مرنے والا گاؤں کے کسی کنارے پر مرے، سارے گاؤں کی عورتیں لائن لگا کر اس مرنے والے کو دیکھنے جا رہی ہیں۔ سن لینا مسئلہ، جس طرح سے زندہ مرد کو دیکھنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، زندہ مرد سے میری مراد غیر محرم ہے، محرم نہیں۔ باپ کو دیکھ سکتی ہے، بھائی کو دیکھ سکتی ہے، بیٹے کو اور اپنے شوہر کو، اپنے داماد کو، اپنے بھانجے کو، اپنے بھتیجے کو، یہ محرم ہیں، ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر کے نکاح میں تو ہے ہی، باقی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی مسئلہ بتا دو کہ اب عورت عدت میں بیٹھنے جا رہی ہے، کس کس سے پردہ ہے؟ ارے بھائی جس سے زندگی میں پردہ ہے اسی سے مرنے کے بعد پردہ ہے۔ پردہ مرنے کے بعد بدلتا نہیں ہے کہ صاحب زندگی میں تو اس سے پردہ تھا اور اب پردہ نہیں رہا۔ سارے گاؤں کی عورتیں کسی مرنے والے کو دیکھنے جا رہی ہیں۔ میں مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جس طرح سے زندہ کسی مرد کو دیکھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح سے مردہ مرد کو دیکھنا بھی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح کسی زندہ عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے کسی اجنبی مرد کے لیے، ایسے ہی کسی مردہ عورت کو یا عورت کی تصویر کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ تصویر کو دیکھنا تو اور بھی برا ہے، اس لیے کہ اگر زندہ کسی عورت کو آپ ایک بار دیکھیں گے، پھر دوبارہ دیکھیں
دیکھیں گے, تیسری بار دیکھو گے, ہو سکتا ہے وہ ٹوک دے کہ آپ مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو, اور بار بار میری طرف دیکھنے کے تمہارے کیا معنی ہیں. لیکن کوئی تصویر آپ کو دیکھنے سے روک ہی نہیں سکے گی, اس لیے بار بار تصویر کو ہم دیکھتے ہیں, پوسٹروں پہ دیکھتے ہیں, موبائلوں میں دیکھتے ہیں, اپنے اور دیگر ذرائع سے دیکھتے ہیں. زندہ عورت کو دیکھنا اگر جائز نہیں ہے تو تصویر کو دیکھنا اس سے زیادہ ناجائز ہے. اتنی عمومیت آ گئی معاشرے کے اندر کہ عورتیں کہیں, مرد کہیں, اور بس یوں ہی آپس میں پھنسے پڑے ہیں کہ صاحب مردوں اور عورتوں کا اتنا اختلاط کہ خدا کی پناہ, الامان الحفیظ. شادیوں میں دیکھو, نہ جانے آج شادی سمجھ کر کے آئی ہے کیا, چلو میں اس پر تو نہیں کچھ کہوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ شادیوں میں دیکھو ہماری آج کل صورتحال یہ ہے کہ اگر مردوں کے لیے ایک گاڑی ہے تو ایک ہی گاڑی عورتوں کی باقاعدہ ہے, اور عورتیں کوئی بوڑھی اور بڑی عمر کی نہیں بلکہ جوان العمر لڑکیاں باقاعدہ سارے فیشنوں کے ساتھ بارات میں جا رہی ہیں. لوگوں یہ ہماری اپنی عورتیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. اگر ہم نے اپنی ان بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی اور کوئی بات پیش آ گئی, ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس کی نہیں جس کی طرف سے پیش آئی, بلکہ ذمہ داری اس کی ہوگی جس نے انہیں آزادی دی ہے. لوگ کہتے ہیں ریپ ہو گیا, اور حکومت بھی ریپ کے اوپر قانون لا رہی ہے کہ صاحب ریپ کی رکاوٹ کیسے ہو. ریپ جانتے ہو کسے کہیں؟ ارے زبردستی پکڑ دھکڑ کے غلط کام ہو گیا, یہ ریپ کہلاتا ہے. اگر تمہیں ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے چند جملے میرے پاس میں ہیں, میرے پاس میں کوئی کرائے کے جملے تھوڑا ہی ہے, میں تو اور بڑھا کر کے بات کہہ دوں گا. جب تم ہاں ہو نہیں کرتے اشاروں سے تو میں کیا کروں؟ میں سمجھتا ہوں شاید سمجھ نہیں رہے ہوں گے تو میں بدل کے دوسرے جملے لانے پہ مجبور ہوں. تو لوگ کہتے ہیں ریپ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ریپ کرنے کے لیے کوئی لڑکا اور کوئی مرد کسی کے گھر میں تو نہیں گیا. کہاں گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ گیا نہیں ہے بلکہ گئی ہے. کھل گیا تو ریپ ہے, نہیں کھلا تو دوستی ہے. یہ فرینڈ کا جو مسئلہ چلا ہے, گرل فرینڈ ہے اور بوائے فرینڈ ہے, یہ میرا دوست ہے, کالجوں کے اندر یہ سب کچھ ہے. مجھے آپ بے حیائی کا تانا مت دینا اور یہ مت کہنا کہ تو دو ٹوک جملوں میں ہمیں نشانہ نہیں. میں آپ کو قطعاً نشانہ نہیں بنا رہا ہوں, میں تو ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فرینڈ کہاں سے آئے ہیں, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کہاں سے آئے ہیں. دہرادون میں ریپ ہوا ہے, ہماری بیٹی اس علاقے کی ہے, دہرادون میں ریپ ہو رہا ہے. دہرادون لینے کے لیے گئی تو کیا گئی ہے؟ دہلی میں ریپ ہوا ہے, دہلی کس لیے گئی ہے؟ میرے بھائی یہاں تو صورتحال کی بدلی ہوئی ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ ہے کوئی لڑکی, دوسرے کو اس کے اوپر تھوڑا سا ذہن کے اندر کچھ خلجان پیدا ہوا, ہو یہی ہے کیا اس کا ساتھ رہنے کے لیے, ہم کیوں نہیں. جی ہاں, ریپ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دوسرے سے دوست سے جلتا ہے, لڑکی نے اپنا کسی کو دوست بنایا اور اگر وہ دوست نہیں بنائے گی تو نہ جانے کتنے اس کو چھیڑیں گے. تو دوست اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اور دوسروں کی چھیڑ چھاڑ سے بچ سکے. آزادی سے آپ سرچ کر کے دیکھیے, تحقیق کیجئے. اگر میرے جملے آپ نے غلط ثابت کر دیے, لکھ کے دیتا ہوں, غلامی اختیار کر لوں گا آپ کی. لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہنے والیاں دوستی کرنے پر مجبور ہیں کہ ایک کو دوست بنا لیا جائے تاکہ پھر یہ دوست ہماری حفاظت کرے اور غلط سلط دوسرے لوگوں کو ہماری طرف آنے سے روکے. اب اگر دوسرے لڑکوں کو دوستی کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر زبردستی ہوتی ہے, اسی زبردستی کے کیس کو ریپ کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے نیچے سے لے کر کے چلیے, یہ تو بڑی سطح کی بات ہے, میں اس کے اوپر تو کیا تبصرہ کروں, یہ تو بڑی بات ہے. پھر آپ کہو گے صاحب تو ہماری بیٹیوں کو وکیل بھی نہیں بننے دے گا, جج بھی نہیں بننے دے گا.
DM اور SDM بھی نہیں बनने دے گا. ارے چلو بنا لو. میں تو نیچے آتا ہوں کم از کم اپنے گھروں کے اندر جو عام سادہ سا ماحول ہے ہمارا، ہمارے گھریلو ماحول، ہمارا خاندانی ماحول، یہ جو نیا طریقہ ہم نے نکالا ہے عورتوں کو بارات میں بھیجنے کا، اس طریقے سے تو کم از کم بچنے کی کوشش کرو. مجھے معلوم نہیں آپ کے علاقے میں جاتی کہ نہیں، لیکن میں نے بہت سارے علاقوں کے اندر دیکھی ہیں کہ عورتوں کی بھی باقاعدہ ایک گاڑی ہے صاحب، وہ بھی بارات میں جا رہی ہے باراتی بن کر کے. اب باراتی بن کے جا رہی، ہر ایک نے اپنا اپنا جو ڈیزائن سے ڈیزائن والا ہو سکتا تھا وہ لباس پہنا. کچھ عورتوں میں سرخیاں لگانے کا ماحول ہے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ سرخی میں خنزیر کی چربی ملاوٹ ہوتی ہے، چربی کی ملاوٹ ہوتی ہے، مکس ہوتی ہے. اور لپسٹک یعنی ہونٹوں کی پالش جب تک نہیں بن سکتی ہے جب تک اس میں خنزیر کی چربی ملا نہ دی جائے. کچھ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ لے کر کے آتے ہو بازار سے، میڈم کے لیے خرید کر کے لے کے آتے ہو، صاحب فرمائشیں پوری کرتے ہو. ایک لونڈا ہمارے یہاں پڑھتا تھا اپڑ میں، نام تو نہیں بتاؤں گا اس کا، سال اول عربی کا طالب ہے، دوم عربی کا طالب علم تھا. اس کی ماں نے باقاعدہ فون پر یہ کہا کہ جی اس بچے کو سمجھا لو. بھئی کیا بات ہے کہ جی پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مدرسوں کی تنخواہ 5-6 ہزار میں کیا ہوگا، اتنے سے پیسوں میں تو میری بہو کی کریم پاؤڈر بھی نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ صورتحال ابھی سے اس کے دماغ میں یہ آ رہی ہے کہ بھئی عورتوں کو شادی ہونے کے بعد میں لپسٹک، کریم، پاؤڈر، سنگار کا سامان یہ سب کچھ لانا پڑتا ہے اور یہ مہنگا سامان ہو سکتا ہے. تبھی تو اس نے کہا کہ میں نہ اس کو پڑھتا ہوں 5-6 ہزار روپے تنخواہ ملے گی، اس میں تو کریم پاؤڈر بھی نہ پائے گا، اس کا گزارا کیسے کروں گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفریہ سوچ ہے. اس سوچ سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. آج یہی سوچ ہمیں لے کر کے ڈوبی جا رہی ہے. مدارس کی تعلیم کے بارے میں ہمارا عام ذہن بھی ہے، یہ اس بچے کا ذہن نہیں، نہ جانے اس نے کہاں سے سنا ہوگا. یہ عام ذہن بھی ہے کہ 5-6-7 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے. یہ 6-7 ہزار والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو سفید پوش ہیں. یہ 7-8 ہزار والے بیٹھے، ڈکیت نہیں بیٹھے کہ ڈکیتی ڈال کر کے لائے ہوں. اللہ کا شکر ہے وہ شاندار زندگی گزارتے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، دھلے دھلائے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کے تو یہ پرانے کپڑے 3-3 4-4 سال کے کپڑے ہو جاتے ہیں، مگر دھلائی پریس کے بعد میں، نیل دینے کے بعد میں دوسروں کو دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں لے آیا مولانا مار کے کہیں سے لیجی بیجی کا تھان مار لایا. گھر میں سے چٹنی سے روٹی کھا کے نکلے گا مار دیا مرغا. تو ہمارے بارے میں تو ماشاءاللہ مخلوق کا حسن زن یہ ہے کہ ہماری چٹنی بھی مرغا، ہمارے 5-6 سال پرانے کپڑے بھی نیجی بیجی کے نئے تھان. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری اوپر آپ کی نگاہیں کرم بہت اچھی طرح پڑ رہی ہیں. 5-6 ہزار کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھنا. جو جس کا وفادار ہوتا ہے اللہ تعالی کا نظام یہ ہے کہ وہ اس کی وفاداری کا صلہ دیا کرتا ہے. اگر میں آپ کی وفاداری کروں گا مجھے آپ وفاداری کا بدلہ ضرور دو گے. پارٹی اگر وفاداری کرے گا کینڈیڈیٹ اور کاریہ کرتا تو سکتا میں آنے کے بعد اس کا صلہ ضرور دے گی اور بغیر جیتے کبھی کبھی منترانے دے دیتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا وفادار کاریہ کرتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ خداوند عالم کے دین پر چلنے والے رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو. ڈائریکٹ اللہ نے یوں کہا تم اللہ کی مدد کرو. ان تنصروا اللہ، تنصروا فعل ہے اور اللہ تو اس کا مفعول ہے. ان تنصروا اللہ، اگر تم ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ پلٹ کر کہتا ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا.
تو یہاں علماء نے کہا اللہ میاں کہاں مدد کا محتاج بھائی جو سب کو روزی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، قرآن پڑھو گے، پڑھاؤ گے، اور آقا نے فرمایا قرآن پڑھنا اور پڑھانا تو سب سے افضل ترین کام ہے. تو جب سب سے افضل کام انہوں نے کیا اور یہ خدا کی نگاہوں میں سب سے بہتر ہو گئے، اور یہ فرمایا اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہماری طرح چودھری و وعدہ خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو وعدے کا پکا ہے. رب کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، جو کہہ دیتا ہے وہی کرتا ہے، جو نہیں کہتا ہے نہیں کرتا ہے. خدا کا ایک دستور ہے جب رب نے وعدہ کیا اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو پھر کیا خیال ہے یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے صبح کو اذان پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے صبح کو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے صبح سے لے کر شام تک پڑھنے اور پڑھانے کا مشغلہ رکھنے والے اگر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کس کی کرے گا؟ تمہارے اعتبار سے دیکھنے میں 6 اور 7 اور 8 ہزار روپے تنخواہ ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ بظاہر قلیل تنخواہ ہے مگر خدا ان کی مدد فرماتا ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خارجی اور زیادہ لمبے چوڑے اخراجات سامنے ہی نہیں لاتا ہے کہ ان میں پیسہ خرچ ہو، نہ ان کے بچوں کو زیادہ لمبی چوڑی ہرس دیتا ہے کہ اس میں زیادہ پیسہ خرچ ہو. تمہارے بچوں کی ہرس ہے کہ نیا ماڈل بائک نکل کر کے آئی تو تمہارے بچوں نے اس کو خریدا. مولوی کے بچے کے یہ ہرس نہیں ہے کہ وہ نیو ماڈل کسی بائک کا اپنے باپ سے مطالبہ کرے. پرانی سائیکل کے اوپر گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر بائک آ گئی پرانی سی تو ہماری قوم کا یہ عالم ہے کہ کہنے لگتے ہیں وہ ہو مولوی صاحب سے حساب لو لگ گئی دکھے. یہ حساب میں کچا بائک آئی کہاں سے؟ مولوی کے پیچھے پڑ جاؤ جی. یہ بیٹھے ہوئے چوکی کے انچارج ہیں، چوکی پہ یہ دروغہ، یہ بیٹھے ہوئے ہیں حوالدار، یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوان جی. ان سے پوچھو تمہاری کمائی سرکاری کام کرنے کی 50,000 روپے ہے اور تم اوپر سے کتنا کماتے ہو؟ اوپر کسے کہتے ہیں؟ تم نے کبھی انہیں ڈاکو نہیں کہا؟ انہیں یہ ڈاکو نظر آ گئے. کیا دے دیا اور کیا لے لیا؟ خدا کے بندو اگر انہوں نے مدرسوں کو سنبھال کے قرآن کی تعلیم کرا دی ان کا تو یہی بہت بڑا احسان ہے. اور کتنا دیا؟ دینے والوں نے 2.5% دیا نا. زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5% ہوتی ہے. میرے خدا نے تمہیں 100 روپے دیے، تم نے اس میں سے 2.5 روپے کسی مدرسے کے حوالے کیے تو 97.5 روپے تو آپ ہی کے پاس باقی رہے. 2.5 روپے میں انہوں نے مولوی بنائے، انہوں نے قاری بنائے، انہوں نے حافظ بنائے، انہوں نے امام دیے، مسجدوں کو آباد کرنے والے دیے، اور ہم نے 97.5 روپے کھا کر کے ایک بھی نمازی بھی پیدا نہ کیا. یہ بچے گھوم رہے ہیں بے نمازی. ہمارے 97.5 روپے ہماری بچیوں کو پردے میں نہیں لا سکے ہیں، ہمارے بچوں کے بالوں کو درست نہیں کرا سکے ہیں، ہمارے بچوں کو نمازیں نہیں سکھا سکے ہیں. 97.5 روپے کھانے والوں اپنی اللہ کے یہاں پر پہلے بچت کا راستہ تلاش کر لو. دیا ہوا تو خدا کا ہی ہے نا، دیا ہوا تو خدا کا ہی ہے نا. 2.5 روپے دے کر کے الزام لگانے لگ گئے کہ صاحب سارا مدرسہ کھا گئے. پیدل چل رہا ہے. اجی ہمارے مولانا بڑے سیدھے آدمی ہیں، ٹوٹی سی سائیکل پہ چل رہا ہے تو اب بھی سیدھے ہیں، ابھی بھی ٹیڑھے نہیں ہوئے. جی مولانا سیدھے آدمی. اتنی لمبی مسواک کان پڑ رہی ہے، مولانا بہت سیدھے آدمی. پجامہ ایک اوپر ایک نیچے جا رہا، اجی بہت سیدھے آدمی، بڑے شریف آدمی. کپڑے بھی دھلے دھلائے نہیں، اجی بہت شریف آدمی. اور اگر اس نے پریس کر کے پہن لیا، اس نے ایک ٹوٹی سی موٹر سائیکل کہیں سے خرید لی کہ یار خرجہ ورجہ آنا پڑتا ہے، دیکھ لے تو صحیح ذرا. سائیکل پہ گرمی کے موسم میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی، اسی دن کئی لوگ آپس میں میٹنگ لے کے بیٹھیں گے، بھائی مولانا بس موٹر سائیکل کہاں سے آئی ہے، حساب لو کھا گیا مدرسے کو. کیا صورتحال ہے یہ قوم کی؟ میں کہتا ہوں یہ غلط سوچ ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، سر کی حفاظت کرو اور اس غلط سوچ کو اپنے سر کے اندر نہ آنے دو.
اپنے دماغ کے اندر یہ غلط سوچ نہ آنے دو. یہ صورتحال ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے. خیر میں واپس لوٹتا ہوں، بات پھیل گئی، میں نیچے لوٹ کر کے آتا ہوں. بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں. 12:10 ہو گئی، صحیح 11 بجے میرا نمبر آیا تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا. اب مجھے بات کو سمیٹ کر کے ختم کرنی چاہیے، ورنہ آپ کہو گے اسے 2 مائک دے دیے تو ایک کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، کم از کم ایک تو چھوڑ دے. ابھی حدیث پاک کا پہلا جز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. فرمایا جو آدمی اللہ سے حیا اور شرم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اب سر کی حفاظت تو ہو گئی، بدگمانیوں سے بچو، ساری چیزوں سے بچو. آیا ہے کان کا نمبر. یہ بتاؤ ہماری محفلوں میں اگر برائیاں ہوں، غیبتیں ہوں، ایک دوسرے کی چغلیاں ہوں، غلط کاریاں ہوں، غلط بیانیاں ہوں تو بڑی شاندار مجلس ہے. اور اگر ایسی باتیں نہ ہو رہی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی مرے ہوئے کو رونے کے لیے بیٹھ گئے ہوں، مزہ ہی نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی کے غم میں بیٹھے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم ملا تھا کہ اگر غلط بات کسی مجلس میں ہو آپ فوراً اٹھ جائیے. کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کا قطعاً حکم نہیں، اختیار نہیں ہے کہ جہاں غلط باتیں ہو رہی ہوں، اسکیمیں بن رہی ہوں اور کسی کے خلاف غلط باتیں، چغلیاں ہو رہی ہوں. فرمایا اپنے کانوں سے ان باتوں کو سننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ کان اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. پھر آقا نے فرمایا سر کے آس پاس یہ آنکھوں کو غلط جگہ کے اوپر ڈالنے سے بچاؤ. کسی غلط جگہ پر ڈلے، مثلا کسی لڑکی کے اوپر ہماری آنکھ گئی تو یقیناً ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے، ہمارے گھر میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے. دیکھیے اللہ کے رسول کی اجازت سے کرتے تھے صحابہ کام. کہنے لگ گئے زنا بھی ایک مسئلہ ہے تو میں رسول اللہ سے اجازت لے لوں. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ناجائز کام ہے، کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی. آقا نے اسے پیار سے اپنے نزدیک بلایا. دوسرے لوگ تو بہت ناراض ہوئے کہ کیسی بات آ کر کے کہہ رہا ہے، لیکن آقا نے سب کو روک دیا. یہی آقا کے اچھے اخلاق تھے جن کی وجہ سے دین پھیلتا چلا گیا. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، نئے آدمی تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. آ کے مسجد نبوی تو کچی تھی نا دور تک، اور آ کر کے بیٹھے مسجد کی حد میں بیٹھ کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا اور آپ نے فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ بھائی، تو پیشاب کر کے فارغ ہو جا. انہوں نے پورا پیشاب کیا آرام سے. اس کے بعد میں آقا نے پیار سے ادھر بلایا اور یہ فرمایا دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، پاک مخلوق اس میں رہتی ہے. پیشاب ناپاک اور گندی چیز ہے، دیکھو ایسی پاک جگہ پر کبھی پیشاب نہیں کیا کرتے. تو اللہ کے رسول کے اخلاق کا یہ اثر پڑا کہ اسی وقت میں اس نے ایمان قبول کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھا. یہ اچھے اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ مجلس میں کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے. کوئی بات غلط ہوتے ہوئے دیکھی تو اسے بڑے پیار کے ساتھ میں لیا کرتے، بڑے پیار سے سمجھاتے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. آپ نے فرمایا میرے پیارے یہاں آؤ. اچھا ایک بات بتا، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ تو ہے، اسے تو چھوڑو. مجھے بتا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے تجھے کیسا لگے گا؟ کہ جی برا لگے گا بہت. اور تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تجھے کیسا لگے گا؟ کہ جی بہت برا لگے گا. فرمایا سن پھر یاد رکھ، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ یقیناً کسی کی ماں یا کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی ہوگی. اگر تجھے اپنی کے ساتھ برا لگتا ہے تو دوسری کے ساتھ بھی اسی طرح سے دوسرے کو برا لگتا ہے. تو دیکھیے نہ تو ہماری آنکھیں کسی جگہ پر پڑیں گی اور نہ ہی ہم غلط بات کی طرف آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت ہے. اور قرآن کریم میں تو یوں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. کیا زنا کوئی کھڑی ہوئی چیز ہے کہ صاحب اس کے قریب نہ جاؤ؟ جس طرح یہ ڈائس کوئی کھڑی ہوئی چیز ہے اور اس کے قریب نہ جاؤ.
یہ پنکھا ہے، یہ بجلی ہے، یہ کھمبا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ گاڑی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ رب کہتا ہے 16ویں پارے 15ویں پارے میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ بتاؤ زنا کے قریب نہ جانے کے کیا معنی ہے؟ مفسرین نے فرمایا زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب اور حالات زنا کے قریب لے جانے والے ہیں ان اسباب کو اختیار نہ کرو۔ انہی میں ہے بے پردگی، کسی کے اوپر آنکھ ڈالنا، کسی غیر محرم سے بات کرنا، یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے زنا وجود میں آ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان چیزوں کو ہی اختیار نہ کرو تاکہ زنا عمل میں نہ آئے۔ آج ہمارے بعض رشتہ دار ہیں، سبھی کا ہے تقریباً یہ عمل کہ صاحب بہنوں ہی ہے، اس سے کیا پردہ، یہ بھتیجا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، اس سے کیا پردہ، یہ پھوپھی کا لڑکا ہے، اس سے کیا پردہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شریعت مطہرہ میں پردے کے لیے باقاعدہ ان پر ضروری ہے۔ اور دیور سے کیا پردہ، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحم الموت۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آئے ہائے، جب رسول اللہ سے پوچھا ارائیت الحموا، اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، بھابھی اس سے پردہ کرے کہ نہ کرے؟ تو آقا نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے، موت۔ اس کے دو معنی ہیں کہ جس طرح موت سے ڈرا جاتا ہے، دور بھاگا جاتا ہے، ایسے ہی دیور سے بھابھی کو دور رہنا چاہیے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ دیور سے بے پردگی سے تو مر جانا بہتر ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اس چیز کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھو ایک عظیم المرتبت عالی مقام شخصیت اور ہم سب کے بڑے کرم فرما، علم و فضل میں یکتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اس عظیم شخصیت کو رونما کر دیا ہے۔ میں جس شخصیت کے انتظار میں تھا کہ بھائی وہ نظر آئے تو میں ہٹوں، تو اب نظر آ گئے ہیں، اب مجھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن چونکہ حدیث بات میں نے پڑھی ہے اس لیے اس کا ترجمہ کر دینا بے حد ضروری ہے تاکہ کم از کم چھیڑی ہوئی چیز کو چھوڑا نہ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ادھورا چھوڑا جا رہا ہے، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ ضابطہ ہے کہ اگر کسی چیز کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا تو پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اس کو۔ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ بات یہاں تک پہنچی ہے، آقا نے فرمایا تھا اپنی مجلس میں استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا، کہ لوگوں جیسے اللہ سے شرمانا چاہیے ویسے شرماؤ۔ صحابہ نے کہا انا نستحی من اللہ تعالی یا نبی اللہ والحمدللہ، اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے ہم تو شرماتے ہیں اللہ سے اور خوب شرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ولکن من استحیا من اللہ تعالی فلیحفظ الرأس وما وعى، سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت اور اس زبان کی حفاظت، کسی کو غلط بات نہ کہے۔ دیکھو زبان سے بسا اوقات آدمی دوسرے کی ہتک کر دیتا ہے، عزت کا ایک منٹ میں ستیہ ناش کر دیتا ہے، ایسا جملہ بول دیتا ہے۔ سن لینا خوب اچھی طرح سے کہ آدمی بسا اوقات تسبیح پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، معمولات کے اعتبار سے بہت پابند ہے، تہجد، اشراق، اوابین، سب کچھ، لیکن اگر زبان کا کڑوا ہے اور زبان کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کی عزت نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا جلا ہوا جملہ کہہ دیتا ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے، تو سن لینا قیامت کے دن یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تمام کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور یہ زبان سے کڑوے نکلے ہوئے وہ جملے جس سے دوسروں کی دل شکنی ہو اور دوسروں کی توہین ہو، دوسروں کا دل ٹوٹے، یہ جملے ان اعمال کو کھا جائیں گے۔ یہ نہیں کہ تسبیح پڑھ لی موج آ گئی اب جو چاہیں کریں، نہ، زبان کی حفاظت کی جائے، ذکر و تلاوت، اچھے کاموں میں اس زبان کا استعمال کیا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر آقا نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، یہ پیٹ ہے اور پیٹ کے آس پاس کی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرے۔ اگر اللہ سے شرماتا ہے، پیٹ ہے تو سیدھے
سیدھی بات ہے، حلال اور پاک روزی ہی پیٹ میں جائے، حرام لقمہ پیٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ حرام لقمہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کھیت کے بجائے دوسرے کے کھیت میں سے کھیتی کو توڑے اور اپنی زمین کو سرکا کر کے دوسرے کے میں پہنچا دے۔ حرام کھائے، رشوت کھائے، چھین کے کھائے، لوٹ کے کھائے، پیاز کھائے، سٹا لگا کے کھائے، جوا کھیل کے کھائے، فرمایا پیٹ کی حفاظت کریں، یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اب تو مسلمانوں تمہارے اندر بھی یہ کاروبار چل رہا ہے، بیاج کی بڑی فراوانی ہے گاؤں گاؤں کے اندر۔ سود تو اتنی خطرناک ترین چیز ہے کہ اگر کسی نے اس کو کھا لیا تو فرمایا ادنا درجے کا 1 درہم کے برابر بھی سود کھانا اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، سود سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ شراب ہے، شراب پینے کا آج کل رواج، آئے ہائے مسلمان نوجوان ہیں باراتوں میں جائیں گے، شرابوں کا رواج پڑنے لگ گیا ہے میاں۔ جوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، گھنٹوں ڈانس کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ گھنٹے 1.5 گھنٹہ ڈانس کرنے والا جوان، یہ ہمارا ساتھی اور ہمارا اسکول کا طالب علم، بڑی کلاس کا لڑکا، یہ 1.5 گھنٹہ جو ڈی جے کے سامنے ناچ رہا ہے، یوں ہی نہیں، اس نے 1.5 پاؤ لگا رکھی ہے، یوں ہی نہیں اچھلا جاتا ہے۔ موسم گرمی کا ہے، کود پھاند ہو رہی ہے۔ آج کل میرے بھائیوں یاد رکھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی لی لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اتنی خطرناک ترین چیز ہے۔ پیٹ کی حفاظت کریں اور پیٹ کے آس پاس شرمگاہ، ہاتھ پیر، ہاتھوں کو ظلم کی طرف نہ بڑھائیں، ظالم کو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا۔ اور یوں یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت علی کا فرمان ہے کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے۔ اگر حاکم کافر ہو چلائے جائے حکومت، کوئی بات نہیں، انصاف کرتا رہے، کام چلتا رہے، لیکن اگر حاکم ظالم ہو، چاہے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرے، ظالموں کی حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، مرنے کو اور مرنے کے بعد میں جو مٹی میں جانے کے بعد میں مٹی بن جائے گا، سڑ جائے گا، یہ تمہاری آنکھیں جن میں سرمے لگاتے ہو، یہ تمہارے رخسار جہاں پاؤڈر رگڑتے ہو، یہ تمہارے ہونٹ جہاں سرخیاں لگائی جاتی ہیں عورتیں، اور یہ سارا جسم جس کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، جم خانوں میں جاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اس باڈی کو بناتے ہیں، فرمایا موت کے بعد، قبر میں جانے کے بعد یہ سب کچھ مٹی ہو جائے گا۔ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد میں سڑ جانے کو اور گل جانے کو یاد کرے۔ جب آدمی ان سب چیزوں کو یاد کرے گا تو یہ ظلم کی طرف ہاتھ نہیں اٹھے گا، ارے یہ تو ٹوٹنا ہے، یہ تو گلنا ہے، یہ ساری چیزیں تو فنا ہونی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت اور موت کے بعد کو یاد کرے۔ مرے گا، مرنے کے بعد سب کچھ چلا جائے گا۔ جب یہ چلا جائے گا تو جہیز کا سامان کہاں جائے گا؟ او جوانوں، بیکاری بن رہے ہیں آج کے جوان، آج اپنے سسر سے مانگ کر کے لے رہے ہیں اور اپنے گھروں میں صوفہ سجا رہے ہیں، گاڑیوں کو کھڑا کر رہے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے چل رہے ہیں۔ بھائی کہاں سے؟ شام سے جا رہا ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہا بیوی کے باپ نے دی ہے۔ یاد رکھو، جو آدمی بیوی کے باپ سے جہیز لیتا ہے اس باپ نے اپنی بیوی کا غلام خریدا ہے، شوہر نہیں، اس کے لیے غلام خریدا ہے۔ یہ جہیز لینے والے سارے غلام ہیں، غلام، یہ سارے بے ایمان ہیں، ڈاکو ہیں، رہزن ہیں۔ جہیز جوان آدمی اور جہیز، کیا مطلب ہے جوانوں کو جہیز لینے کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر ہمت ہے تو شادی کرو، مہر دینے کی ہمت ہے تو شادی کرو، مکان دینے کی ہمت ہے تو شادی کرو، کپڑے بنانے کی ہمت ہے تو شادی کرو، کھانا کھلانے کی ہمت ہے تو شادی کرو۔ لڑکی کے باپ کے اوپر دباؤ بنانے کے کیا معنی ہے؟
بڑے بڑے دانشور فیل ہو گئے یہاں پر، بڑے بڑے پڑھے لکھے. آپ یونیورسٹی کا فارغ ہے. ابے یونیورسٹی کا فارغ ہے تو کوئی ڈکیتی کی ڈگری لے کر کے آیا ہے کیا؟ کہ صاحب ڈاکٹر بن گیا، بہت اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں، ڈبل ڈاکٹر بنا. تو کون کہہ رہا؟ آج کل تو ٹرینیں بھی ڈبل چل پڑی ہیں، بسیں ڈبل چل رہی ہیں. تو بھی ڈبل ڈاکٹر بنا لے. لیکن ڈاکٹر بننے کے یہ معنی کب ہے کہ صاحب جہیز کے لیے اب اسے باقاعدہ اس طرح پیش کر رہا ہے جیسے بقرعید کے موقع پر بکروں کا بھاؤ کیا جاتا ہے. صاحب ڈاکٹر ہے، صاحب انجینئر ہے تو کسی پہ احسان کر دیا. اب ڈاکٹر بنا اپنے باپ کے گھر میں بنا ہے، انجینئر بنا اپنے خاندان میں بنا ہے، اور لوٹنے کے لیے بنا تھوڑا ہی. صاحب اب تو اسے گاڑی چاہیے گی، اب تو اسے یہ چاہیے گا. یاد رکھیو، ایک مثال دیتا ہوں، حضرت جی کی اجازت سے وہ مثال دے دوں کہ اگر ڈکیت ڈکیتی ڈالتا ہے ہتھیار کی بنیاد پر جنگل میں، سب کہتے ہیں غلط ہوا. رشتہ دار لٹ گیا، سب کہتے ہیں غلط ہوا. آپ بھی کہتے ہو صاحب FIR کراؤ. اب ہم کہتے ہیں کہ رشتہ دار کو رشتہ دار نے لوٹا ہے اور جہیز کے نام پر کھلے عام ڈکیتی ڈالی ہے. گاڑی لے جا کر کے گھر کے سامنے کھڑی کر کے اور باقاعدہ اپنے گروہ کو لے کر کے اپنے گاؤں سے گیا بارات کی شکل میں اور ان سے کہا چڑھاؤ اس سامان کو، لے کے نقدی اور لوٹ کر کے سرے شام اپنے گھر کو آباد کر رہا ہے. مجھے بتائیں یہ کون سی نسل کا ڈکیت ہے؟ کون سی نسل کا یہ ڈکیت ہے؟ کیا صورتحال ہے معاشرے کے اندر؟ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی. آج ہم جہیز کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. تعلیم میں پیچھے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، اعلیٰ تعلیم دلانے کو تیار نہیں. جہیز میں کتنا ہی خرچ کرا لو، اسے بدلو، اسے نیچے کرو، کچھ کم کرو خدا کے واسطے. میں نہیں کہتا 100% بند کر دو، تم کرنے کے ہی نہ ہو. وجود تو اس کا شریعت میں ہے نہیں، لیکن تم کرنے کے تو نا تو کم تو کر سکو. ہو کہ نہیں کر سکتے؟ یہ دوڑ لگ رہی ہے فری کا مال مل جائے. صاحب ایک ہی دن میں مالدار ہو جاؤں. میرے گھر میں ڈبل بیڈ بھی آ گیا، صوفے بھی آ گئے صاحب، اور یہ بھی آ گیا، شوکیش بھی آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، اور یہ بھی. میں تو بڑا یہ نہیں پتا کہ جو آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ ڈکیتوں کی ٹولی میں چمبل کی گھاٹی کے جو ڈکیت تھے ان سے بڑا ڈکیت. اب چمبل کی گھاٹیاں تو اجڑ گئی، گاؤں گاؤں میں چمبل کے ڈاکو پیدا ہو گئے، لٹیرے. فرمایا موت اور موت کے بعد کی بوسیدگی کو سڑ جانے کو یاد کرے. پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. اور جو آدمی آخرت کو اپنی منظور نظر بنا لے کہ مجھے مرنا ہے، اسے دنیا سے کیا مطلب، وہ تو اللہ کی چاہی زندگی گزارے گا، من چاہی نہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں اگر کسی نے ان پر عمل کر لیا، سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کر لی، پیٹ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کر لی، موت اور موت کے بعد کل سڑ جانے کو اس نے یاد رکھا ہمیشہ، اور اس نے آخرت کو جس نے اپنا مقصود بنا لیا اس نے دنیا کی طرف سے التفات اور توجہ کو ہٹا لیا. فرمایا جس نے یہ کام کر لیے فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ تعالی حق الحیا. جس نے یہ سارے کام کر لیے اس نے اللہ سے ایسے حیا کی جیسے حیا کرنی چاہیے، وہ اللہ سے ایسا شرمایا جیسے شرمانا چاہیے. اب اس روایت کی روشنی میں سر سے لے کر پیر تک آپ کا اوور ہلنگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو. انشاءاللہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جیسے بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہنا، کھڑے مت ہونا. روزہ آنے والا ہے، روزے کی مشق کرنا. کہنے لگے پیاس لگ رہی جی پانی پینے جا رہا ہوں. ایک کو اگر شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا تو بہت ساروں کو ڈلے گا. اس لیے سارے لوگ یہیں بیٹھے رہنا. رات کا ٹھنڈا موسم ہے تو میں دن کی لوؤں میں روزہ رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.